جب اس وقت کے چیف جسٹس کھوسا صاحب نے وہ سو موٹو نوٹس لیا یا ان اپلیکیشن نوٹس لیا کہ آیا چیف آف آرمی اسٹاف کو ایکسٹینشن مل سکتی، کوئی قانون ہے جس کے مطابق اس کو ایکسٹینشن دی جائے؟ اگر آپ اس کے ایکسٹینشن کی کوئی کسی قسم کی کوئی قانون میں گنجائش نہیں تھی تو آپ نے کس قانون کے تحت اس کو 6 ماہ دے دیے؟ یعنی ورچولی اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ پہلے اگر اس کی ٹرم 3 سال کی تھی، اب آئندہ سے ہر چیف آف آرمی اسٹاف 6 سال لے کے جائے گا۔ حامد صاحب، جسٹ بلڈنگ آن دس کویشچن، یہ جو انڈیپینڈنس آف دا جوڈیشری ہے اور خاص کر جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے، جس کے بارے میں آپ نے بہت اپنی کتاب میں لکھا ہے تفصیلاً، یہ کبھی جنگ پاکستان میں جیتی جا سکتی ہے کہ دا پین کین بی مائٹیئر دین دا سوارڈ؟ یہ کیا پاسبل ہے؟ اور اگر پاسبل ہے تو یہ کس طرح پاسبل ہے؟ دیکھیے، جو آپ نے بات کی ہے فیصل، یہی پاکستان کی 72 سال کی تاریخ ہے، اور ابھی تک یہ پین کی اور سوڈ کی یعنی تلوار کی جنگ جاری ہے، اور بارہا ہم نے یہ دیکھا ہماری تاریخ میں کہ تلوار جو ہے وہ قلم سے زیادہ طاقتور ثابت ہوئی ہے۔ اسی لیے تو ہم نے ملٹری کورس کو اپ ہولڈ کیا بذریعہ عدلیہ کے، چاہے وہ ڈوسو کیس تھا، چاہے وہ بیگم رخصت بھٹو کیس تھا یا ظفر علی شاہ کیس تھا۔ تو یہ بہت بڑی ایگزامپلز ہیں کہ کہاں تلوار جو ہے قلم پر پریویل کر گئی۔ تو اس کے لیے یہ اسٹرگل بڑی لمبی چاہیے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم عدلیہ کو بالکل پورے ماحول سے الگ کر کے نہیں دیکھ سکتے۔ ایک جو چیز ان کے بارے میں کہنا چاہوں گا، کیونکہ جب دوسرے انسٹیٹیوشنز کولیپس کر جاتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں بدقسمتی سے ہماری مکنہ اور ہماری انتظامیہ وہ تقریباً بطور انسٹیٹیوشنز کے، بطور آرگنز آف اسٹیٹ کے کولیپس کر گئے ہیں۔ کوئی ان کا ڈائریکشن نظر نہیں آ رہی، ان میں کوئی انڈیپینڈنس نظر نہیں آ رہی، خاص طور پہ ہماری مکنہ جو ہے اس کی ایک بہت بڑی اگزامپل جو ہے وہ آپ کے سامنے 2019 میں آئی ہے۔ عدلیہ کی بھی اس میں کمزوری آئی اور مکنہ کی بہت کمزوری آئی، زیادہ کمزوری۔ جب اس وقت کے چیف جسٹس کھوسا صاحب نے وہ سو موٹو نوٹس لیا یا ان اپلیکیشن نوٹس لیا کہ آیا چیف آف آرمی اسٹاف کو ایکسٹینشن مل سکتی، کوئی قانون ہے جس کے مطابق اس کو ایکسٹینشن دی جائے، اور یہ 2 دن یا 3 دن پہلے اس کی ریٹائرمنٹ سے یہ نوٹس لیا گیا، اور ان کی جو اس وقت ایکسٹینشن کا جو نوٹیفیکیشن تھا وہ بھی سسپینڈ کر دیا۔ ایک بہت دلیرانہ اسٹیپ لیا گیا، اور جو کہ اگر وہ کسی تکمیل تک پہنچتا تو شاید اس سے کچھ صورتحال میں تبدیلی آتی، لیکن ہم نے دیکھا کہ 2 دن کے اندر ہی وہ سب کولیپس ہو گیا۔ ٹائمز آف کراچی سے جڑے رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے اور باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ جو 3 ججز نے اس میں، یعنی چیف کے ساتھ 2 ججز نے جو یہ مل کر اس بینچ نے لیا تھا نوٹس، 2 دن کے بعد یہ مانتے ہوئے کہ قانون میں کہیں گنجائش نہیں ہے چیف آف آرمی اسٹاف کو ایکسٹینشن دینے کی، اس کے بعد آنسر تو بڑا سمپل تھا، گنجائش ہے نہیں، لہٰذا اگر کوئی نوٹیفیکیشن آئی ہے تو انلیگل ہے، بات ختم ہو جاتی۔ لیکن انہوں نے ان کو 6 ماہ دے دیے کہ بہرحال ہم پھر بھی 6 ماہ کی ایکسٹینشن دے رہے ہیں تاکہ پارلیمنٹ بیٹھ کر اس پر فیصلہ کر لے کہ آیا اس کو ایکسٹینشن دینی کہ نہیں، یا قانون بنا لے اس مقصد کے لیے یا نہ بنائے، اور 6 مہینے تک یہ چلے گا۔ دیکھیے نا، اگر آپ اس کے ایکسٹینشن کی کوئی کسی قسم کی کوئی قانون میں گنجائش نہیں تھی تو آپ نے کس قانون کے تحت اس کو 6 ماہ دے دیے؟ اگر 3 سال کی وہ ایکسٹینشن نہیں لے سکتا تو 6 ماہ کی بھی نہیں لے سکتا۔ لیکن یہاں پر ایک بہت بڑی کمزوری کا سامنے آئی، ٹائم دیا گیا، اس کے اگلا سٹیپ جو تھا اس سے بھی بدتر، یعنی اپوزیشن بھی اور اس وقت کی گورنمنٹ کی پارٹی بھی، سب نے مل کر امینڈ کیا اور اس کو ایکسٹینشن کا لا بنا دیا۔
यानी वर्चुअली उसका नतीजा क्या हुआ कि पहले अगर उसकी टर्म 3 साल की थी, अब आइंदा से हर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ 6 साल लेके जाएगा। यानी इतना बड़ा उस स्टेप से ये सुओ मोटो जो उन्होंने एक्साइज की, जो सेक्शन जस्टिस खोसा साहब ने, उसका जो नुकसान फ़ायदा होने के लिए बहुत बड़ा नुकसान हो गया। आइंदा के लिए इनको या तो कानून अमेंड करके एक्सटेंशन ख़त्म करनी पड़ेगी, वरना हर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इस पोजीशन में होगा कि वो समझेगा कि ये मेरा राइट है। तो कहने का मतलब है यहाँ दोनों इंस्टीट्यूशंस ने बहुत बड़ी कमज़ोरी दिखाई। एक रीसेंट इंस्टेंस है जहाँ पर जुडिशल वीकनेस भी आपके सामने है, जुडिशरी की, और फिर उसके बाद मुकन्ना की बहुत बड़ी वीकनेस है। वो इंतज़ामिया तो थी ही मुकन्ना के मुताबिक, वो तो हर जगह उनके अंदर डिवीज़न थी, लेकिन इसके ऊपर इंतज़ामिया भी इकट्ठी हो गई थी, अपोजिशन भी साथ थी और गवर्नमेंट भी साथ थी। तो ये हमारी तारीख़ में एक वाक़या, मैं सिर्फ इसलिए अर्ज़ किया कि ये वाक़या हकीकतन बताता है हमारे इंस्टीट्यूशंस और हमारे ऑर्गन्स ऑफ स्टेट की कमज़ोरी।